عمر المختار کون ہے؟ صحرا کا وہ شیر جس نے اکیلے 20 سال تک دنیا کی طاقتور ترین فوج کو دھول چٹائی، ایک استاد جو جنرل بنا اور ایک بوڑھا جو لیجنڈ بن گیا۔ میں ہوں انصار مومند اور یہ کہانی ہے لیبیا کی عظیم لیجنڈ عمر المختار کی۔ عثمانی سلطنت کے زیر اقتدار لیبیا کے علاقے سرینیکا میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور نام رکھا گیا عمر المختار محمد بن فرحات المنیفی۔ یہ بچہ عرب کی منیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور یہ قبیلہ سونسی تحریک کا حصہ تھا، ایک سیاسی اور روحانی تحریک جو شمالی افریقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ سونسی خاندان کو لیبیا میں اشراف کا درجہ حاصل تھا، بالکل ویسے ہی جیسے بعد میں بادشاہ ادریس السنوسی کو ملا۔ لیکن عمر کی زندگی کا آغاز بہت مشکل تھا۔ ابھی بچپن ہی تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں اکیلی پڑ گئی اور گھر میں غربت نے دستک دی۔ کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا بہت مشکل سے مل رہا تھا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھے سنوسی تحریک کی ایک بزرگ شیخ نے چھوٹی یتیم عمر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ خاص دیکھا اور اسے گود لے لیا، اور یہی سے شروع ہوا عمر المختار کی زندگی کا اصل سفر۔ شیخ صاحب نے عمر کو ایک مقامی مسجد میں داخل کرایا، اسلام کی تعلیم شروع ہوئی، عربی زبان، فقہ، حدیث اور اسلامی علوم۔ لیکن عمر ذہین تھا، جو بھی پڑھ لیتا اسے یاد ہو جاتا، جو بھی سن لیتا اسے سمجھ آ جاتا۔ عمر المختار بہت ذہین اور محنت کار تھا۔ جلد ہی عمر المختار کی شہرت پھیلنے لگی، لوگ کہتے یہ نوجوان قرآن کا چلتا پڑتا نسخہ ہے، امام بن گیا، خطیب بن گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر لوگ کہتے تھے عمر میں انصاف کا جذبہ ہے، حکمت ہے اور صبر ہے۔ قبائلی علاقہ تھا، جھگڑے ہوتے رہتے تھے، زمین کی تنازعات، پانی کی حقوق پر لڑائیاں، اور اس کی فیصلے کرنے کے لیے عمر المختار کو بلایا جاتا تھا۔ اور حیرت کی بات کہ دونوں فریق اس کے فیصلے سے خوش ہوتے تھے، اور یہی عمر المختار کی اصل طاقت تھی۔ 1895 عمر المختار کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ سنوسی تحریک کی لیڈر احمد السنوسی نے فیصلہ کیا کہ جنوب کی طرف سفر کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ سنوسی تحریک کو پھیلایا جائے، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی جائے اور زاویے قائم کی جائے۔ مہدی نے اپنے ساتھ کچھ قابل ترین لوگ منتخب کیے اور ان میں عمر المختار بھی تھا۔ پہلے کفرہ کی طرف سفر۔ یہ سفر صحرا کے بیچو بیچ تپتی ریت اور مشکل راستوں پر تھا، مگر عزم پختہ تھا۔ کفرہ پہنچ کر زاویہ قائم کیا، مسجد بنائی اور مدرسہ شروع کیا۔ لیکن سفر یہی نہیں رکا۔ اس کے بعد المہدی السنوسی نے جنوب کا رخ کیا، چاٹ کی طرف چلے گئے اور کارو شہر تک پہنچ گئے، اور یہاں عمر المختار کو ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ اسے زاویہ انکلک کا شیخ بنایا گیا۔ اب وہ صرف ایک استاد نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی اور روحانی شیخ بھی بن چکا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے، مشورے لیتے اور رہنمائی طلب کرتے۔ لیکن 1899 میں ایک نیا خطرہ سامنے آیا، فرانسیسی سامراج۔ یورپ کی طاقتور ترین طاقتوں میں سے ایک چاٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ افریقہ میں اپنی نو آبادیات بڑھانا چاہتے تھے اور سنوسی تحریک کے لیے یہ ایک خطرہ تھا۔ عمر المختار نے فرانسیسیوں کے خلاف چھوٹی لڑائیاں، گوریلا حملے، صحرا کے وسط میں چھپ جانا اور پھر اچانک حملے شروع کیے۔ عمر المختار نے صحرا کی زندگی گزاری تھی، وہ یہ جانتا تھا کہ یہاں کیسے جیا جاتا ہے، کہاں پانی ملتا ہے اور کہاں چھپا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک نئی جنگی حکمت عملی بنائی، گوریلا وار، چھپا مار حملے۔ اطالویوں کا سامنا کبھی کھلے میدان میں نہیں، صرف ایسے وقت اور جگہ پر حملہ جہاں فائدہ ہو۔ یہ سب ان کی حکمت عملی میں شامل تھا۔ دن میں عمر اور اس کے ساتھی صحرا میں غائب ہو جاتے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور کبھی ریت کے ٹھیلوں کے پیچھے۔ اطالوی فوج انہیں ڈھونڈتے رہتے لیکن کچھ نہیں ملتا، اور پھر یہ لوگ رات کو اچانک حملہ کرتے، سپلائی لائنیں کاٹ لیتے، تھوڑا سا ریجن تباہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ اطالوی جنرل بہت حیران تھے، ان کے پاس جدید ہتھیاریں تھی، بہت ساری فوج تھی، لیکن یہ بوڑھا شخص انہیں مسلسل شکست دے رہا تھا۔
نہایت بوڑھے کمزور لیکن ہمت نہیں ہارتے تھے، لیکن دشمن بہت زیادہ تھے اور بس نکلنا ناممکن تھا۔ اور پھر ایک گولی عمر کے گھوڑے کو لگی، گھوڑا گرا اور عمر بھی زمین پر آ گرے، اور پھر آخر کار لیبیائی کولونیل فوجی نے انہیں پکڑ لیا۔ خبر پوری لیبیا میں پھیلی گئی کہ عمر المختار پکڑا گیا۔ عمر کو بین غازی لایا گیا اور پھر سلوک کے جیل میں بند کیا گیا، اور پھر چند دن بعد 16 ستمبر 1931 عمر المختار کو پھانسی گھاٹ کے قریب لایا گیا، اور یوں عمر المختار کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن ان کی آواز آج بھی لیبیا کی ریگزاروں میں گونجتی رہتی ہے۔ We will never surrender. We win or we die.